الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. یہ جامعہ محمدیہ کی فارغین شہر گلبرگہ سے تعلق رکھنے والوں کا اجلاس ہے، اور اس اجلاس میں اب تک 3 خطابات ہو چکے ہیں اور سب علمی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. ایسے میں کہنے والے کے لیے بہت آزمائش ہوتی ہے کہ کون سی بات آپ کے سامنے رکھیں. میں انشاءاللہ مختصر طور پر ایک بات کی طرف رہنمائی کروں گا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کے پاس آلات ہیں، موبائل ہے، سب کے پاس فیس بک استعمال کرتے ہیں تقریباً، اور تقریباً لوگ اپنا ذاتی گروپ چلاتے ہیں واٹس ایپ پر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی خدمت کے نام پر بہت کچھ لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، لیکن غیر ذمہ داری کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شریعت ہے بہت ہی محترم ہے. اس محترم علم کا مکمل لحاظ ہونا چاہیے. اللہ کی شریعت سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے خوب تیاری ہونی چاہیے، اصل کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ کسی کی زبانی سن کر، کسی مجلے سے پڑھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے. اس دور میں تو ایسی چوک نہیں ہونی چاہیے. صحیح بخاری موجود ہے، حدیث کھول کر کے یاد کرنا چاہیے. جہاں سے یاد کر رہے ہیں وہاں کا حوالہ دینا چاہیے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے متعلق ذمہ داری سے گفتگو ہو. ایک تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ تبھی اعتبار پیدا ہوگا، دھیرے دھیرے تبھی اعتماد آئے گا کہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ دیانتداری سے کہہ رہے ہیں. اگر کسی چیز کا ہمیں علم نہیں ہے تو ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ جو اس بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، دیکھ کر بتاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین ہے، شرعی علم، اس سلسلے میں بہت ہی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. میں اس سلسلے میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا بہت مختصر طور پر. اور بطور آغاز عالم اسلام کی ایک عظیم عالم دین حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ، ان کا ایک قول میں آپ کو سناتا ہوں. کئی کتابوں کے مصنف ہیں آپ کی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ، ابھی تو محقق 2 جلدوں میں چھپی ہے. اس میں شرعی علم سے متعلق کتنی دیانتداری ہونی چاہیے گفتگو کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے. اس سلسلے میں آپ کہتے ہیں کہ العلوم فی جمیع الدیانات 3، جتنے بھی مذہبی مذاہب پائے جاتے ہیں، بالخصوص آسمانی مذاہب، ان سبھوں میں یہ متفقہ بات ہے کہ جو علوم جسے ہم کہتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. کہا کہ ایک ہے العلم الاسفل، العلم الاوسط، اور کہا کہ العلم الاعلی. العلم الاسفل کیا ہے؟ آپ نے اس سلسلے میں کہا کہ الفروسیہ، الخیاطہ، سباحہ. ایک آدمی تیراکی سیکھتا ہے، الفروسیہ کو اگر ہم دور حاضر میں کہیں کہ کوئی اچھی طرح گاڑی چلا لیتا ہے مثلاً، یا کوئی اور بہت سارے کام جو ہوتے ہیں، تو کہا کہ یہ العلم الاسفل، یہ روزمرہ کی زندگی کے کام ہیں. انسان کے اپنے ذاتی طور پر، اس کی بدنی طور پر اسے فائدہ پہنچتا ہے، اس کے معاش کے لیے اسے فائدہ پہنچتا ہے. العلم الاوسط کے لیے آپ نے طبابت کی مثال دی. ایک حاذق ڈاکٹر ہو یا ایک مہندس ہو، انجینئر ہو، جس سے اس کا معاش بھی جڑا ہے اور اس میں انسانیت کی بھی بھلائی ہے. لیکن کہا کہ العلم الاعلی کیا ہے سبھوں کے پاس؟ کہا کہ علم الدین. لیکن جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا کہ العلم الاعلی علم الدین الذي لا يجوز لأحد الكلام بغیر ما انزل اللہ فی کتبہ. دینی جو علم ہے، اس سلسلے میں یہی متفق علیہ بات ہے
کہ بغیر علم کے گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو بات کتاب میں نازل کی وَعَلَىٰ أَنبِيَائِهِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَصًّا وَمَعْنًا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آیت کریمہ میں کوئی پڑھتے ہوئے غلطی کر دے، کچھ کا کچھ پڑھ دے، حدیث رسول کو بدل دے صلی اللہ علیہ وسلم، لا کا اضافہ کر دے یا حذف کر دے کسی طور پر بھی، یا اس کا معنی مفہوم غلط نکال لے۔ اللہ کی شریعت سے متعلق ایسا نہیں۔ طبابت کی بات ہو، دیگر فنون ہیں، صباحت کی بات ہو، پھر اس میں انسان کے تجربے کام کرتے ہیں، کسی کا تجربہ زیادہ کام کر جاتا ہے۔ شرعی علم ایسا نہیں، یہ وحی کی روشنی میں گفتگو کیا جانے والا علم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع الصحیح میں ایک حدیث لائے ہیں عبداللہ بن مسعود کی طریق سے رضی اللہ عنہ، کئی جگہ پر صحیح بخاری کی خود کتاب التفسیر میں ایک سے زائد مقامات پر ہے۔ سورۃ الصاد کا اختتام جو ہے نا، سورۃ الصاد کا، اس میں دیکھو وما انا من المتکلفین، اس باب کو قائم کر کے آیت کریمہ ہی کو باب میں قائم کیا ہے۔ مشہور قول عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا کہ من علم یا ایھا الناس من علم منکم شیئا فلیقل بہ ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم، جس چیز کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، علم ہے تو پھر کہنا چاہیے، اگر علم نہیں ہے تو کہنا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں اس بارے میں کیا بات ہے۔ اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ سے متعلق بہت اقوال ملتے ہیں۔ عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ، آپ کی جو کتاب ہے نا کتاب الجرح والتعدیل، اس کا بالکل آغاز جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے اس کو بتانے کے بعد صحابہ پر اجمالی گفتگو کی، اس کے بعد حدیث کی تصحیح و تضعیف، حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے کی پہچان سے متعلق کیا اصول ہیں اور ان اصول کو کس نے جو ہے مطلب وضع کیا ہے، وہ کون ائمہ ہدیٰ ہیں، ان کا ترجمہ حیات لکھا۔ سب سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ کی سوانح حیات لکھی، بہت ہی مفصل 20 صفحات پر۔ امام مالک رحمہ اللہ سے متعلق ایک بات یہ بھی کہی جو آج ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کے ایک استاذ ہیں احمد ابن سنان، وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ معروف عالم دین 198 ہجری سن وفات ہے آپ کا، علماء بصرہ میں سے ہیں۔ عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم امام مالک کے پاس تھے، ایک شخص آئے اور امام مالک رحمہ اللہ سے کہا کہ جئتک من مسیرۃ 6 اشہر، اس زمانے کے اعتبار سے بھی سوچ کے دیکھو آپ، بالخصوص اس زمانے کی اگر بات کریں کہ 6 مہینے کا فاصلہ جو ہے میں طے کر کے آیا ہوں آپ کے پاس، 6 ماہ کا اندازہ لگائیے آپ۔ بات کیا ہے؟ میں یوں ہی اپنا شوق پورا کرنے نہیں آیا ہوں میں۔ کہا کہ حملنی اہل بلدی مسئلۃ اسألک عنہا، میرے شہر والوں نے کچھ سوالات مجھے دے کے بھیجیں گے، جب جائیں مدینے کو تو امام مالک سے پوچھ کے آؤ۔ ٹھیک ہے، امام مالک نے کہا کہ سل، پوچھو، تو وہ صاحب پوچھنے لگے، جوابات دیے امام مالک نے رحمہ اللہ۔ کچھ کے جوابات سے متعلق کہا کہ لا احسن، اس کے بارے میں تو میں بہتر نہیں بتا سکتا ہوں۔ تو وہ جو صاحب تھے، جو لفظ آتا ہے اس روایت میں، کہا کہ قطع بالرجل یا فبہت الرجل، دنگ رہ گئے وہ شخص۔ اصل میں ان کو پریشانی کیا ہوئی؟ فَكَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى مَنْ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ، یہ عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں رحمہ اللہ۔ وہ شخص یہ تصور کر رہے تھے کہ میں تو ایسے آدمی کے پاس آیا ہوں کہ جو ہے میں ان سے کچھ بھی پوچھوں گا تو کہہ دیں گے یہ لا احسن، ان کی قاموس میں کہاں سے نکل کے آیا؟ یہ تعجب تھا ان کو۔ اب یہ صاحب کہنے لگے امام مالک رحمہ اللہ سے، اب میں جاؤں گا میرے گاؤں والوں کے پاس، میرے شہر والوں کے پاس۔ کہا کہ ماذا اقول اہل بلدی، کیا کہوں گا میں ان لوگوں کو، میں کہ امام مالک کے پاس سے آیا ہوں اور امام مالک رحمہ اللہ نے جواب نہیں دی۔ کہا کہ تقول قال مالک لا ادری، یہی کہو جا کے ان سے، ایسے کہا امام مالک نے رحمہ اللہ۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو بہت گہرائی سے لینے کی ضرورت ہے۔ حافظ بن عبد البر رحمہ اللہ مصر کے ایک عظیم عالم دین عبداللہ ابن وہب المصری رحمہ اللہ کے، ان کی کتاب ہے کتاب المجالس، وہ تو میں دیکھا نہیں ہوں، نہ چھپی ہے، مجھے بھی نہیں معلوم ہے، لیکن اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے۔ کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے، عبداللہ ابن وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں، لو کتبنا قول مالک لا ادری لملأنا الالواح،
اتنا امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں کہا کہ لا ادری. اس کے باوجود بھی امام مالک رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے، جو آپ کی امامت ہے، سبحان اللہ، غور کیجیے آپ. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص جس چیز کے بارے میں نہیں معلوم ہے لا ادری کہتا ہے، تو کہا کہ فَإِنَّهُ عَسَىٰ أَن يُهَيِّئَ لَهُ خَيْرٌ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری کے راستے کھولتے ہیں. ایک لطیف بات، آخری بات میں آپ سے کیا سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ اعلم ہم جو کہتے ہیں یہ بہت ہی مطلب یعنی اعزاز ہے اللہ کی طرف سے. یہ علم پر دلالت کرنے والی چیز ہے. خالی ذہن شخص یہ نہیں کہے گا، کچھ بھی پوچھیں گے کسی آیت سے متعلق، حدیث سے متعلق، کسی مسئلے سے متعلق، وہ کہے گا کہ لا اعلم، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ اعلم. تو اللہ اعلم ہی کہہ سکتا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ایک حدیث آتی صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں، اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ سے، فِيمَ تَرَوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ، یہ آیت کریمہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کہا کہ اللہ اعلم. عمر بن خطاب غصہ ہو گئے رضی اللہ عنہ. کہا کہ قولوا نعلم او لا نعلم، آپ جانتے ہیں تو بولو، نہیں جانتے تو مت بولو. یہ کہ اللہ اعلم. صحیح بخاری کا جو ایک شرح ہے ارشاد الساری علامہ قسطلانی رحمہ اللہ کی، وہ بہت دلچسپ بات لکھی انہوں نے. کہا کہ فما وجہ غضبہ رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غصہ ہونے کی وجہ ہی کیا ہے اس میں؟ مع کونہم وکیل العلم الی اللہ، جبکہ صحابہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی طرف نسبت دینا علم کو، کہا نا اللہ اعلم. پھر بھی غصہ کیوں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ؟ آگے آپ نے اس کی توجیہ کی. وہ توجیہ دراصل امام ابو المظفر یحییٰ بن حبیرہ رحمہ اللہ سے منقول ہے، الافصاح عن معانی فی معانی الصحاح، اس کتاب سے. وہ کہتے ہیں اس شرح میں، حدیث کی شرح کرتے ہوئے، دراصل بات یہ ہے کہ ایک شخص کو سرے سے علم ہی نہیں ہے. کہا کہ فی ھذا الحدیث فقہ ان قول الرجل فی مثل ھذا المقام لا یصلح، کہ ایسا شخص جس کو سرے سے علم نہیں ہے، وہ کسی سائل کے کہنے پر کہتا ہے کہ اللہ اعلم، وہ مناسب ہی نہیں ہے اس کے لیے. یہ تو اس آدمی کے لیے ہی جو محنت کرتا ہے، خوب اجتہاد کرتا ہے، ایک نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک رائے رکھتا ہے، اور محتاط رہتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ ہمارا علم ہے، حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ اعلم. یہ اس کے لیے جستا ہے. یہ تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اس سلسلے میں جو غیر علماء ہیں، جنہوں نے مدارس میں پڑھے نہیں یا سرے سے ان کے پاس علم نہیں ہے، ان میں بھی جرأت ہے. وہ تو خیر کہنے کی بات ہی الگ ہے، لیکن ہمارے اندر ایسی جرأت نہیں آنی چاہیے. ہمارے پاس اس کا علم ہے کہ اس میں کتنی خطورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرع علم سے متعلق سنجیدگی کے ساتھ صحیح انداز میں پڑھنے اور صحیح انداز میں بتانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.